میرا نام ظفر صدیق چھانگا ہے اور میں کرنٹلی ایس ایس پی جامشورو سندھ میں تعینات ہوں، اور میں بیسیکلی لاہور پنجاب سے ہوں، اور میں نے بی ایس سی آنرز ان اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس لمس سے کی ہے، اور اس کے علاوہ ایل ایل بی بھی میں نے لمس سے گریجویٹ ہونے کے بعد ایل ایل بی بھی کیا ہے، میں لائر بھی ہوں۔ اور اس کے علاوہ میں نے 2018 میں سی ایس ایس کیا اور سروس کو جوائن کیا تھا۔ دیکھیے، جو بھی ایگزام ہے اس کو جب کمپیٹیٹیو ایگزام ہے وہ ٹف تو ہے، لیکن اس میں اگر آپ بہتر حکمت عملی کے ساتھ، بہتر تیاری کے ساتھ اگر آپ ایگزام میں اپیئر ہوں تو آپ کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں اسٹریٹجی میں آپ کی ہارڈ ورکنگ ہے، آپ کی نالج ہے، پھر آپ کے جو ایگزامس کا اٹیمپٹ کرنے کا جو ٹیکنیک ہے اس کو لرن کرنا، اس کو سیکھنا، اور وہ ڈیفینیٹلی آپ کو یا تو اچھی اکیڈمیز سے اچھے اساتذہ سکھا سکتے ہیں، یا وہ لوگ جنہوں نے آلریڈی اس ایگزامس کو پاس کیا ہوا ہے وہ آپ کو بہتر طریقے سے اس حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اس کی ملٹیپل ریزنز ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن کا نظام ہے اس میں انالیٹیکل ایبلٹی اور انالیٹیکل سکلز کی کا فقدان ہے۔ ایگزامز جو زیادہ تر آتے ہیں وہ اس بیس پہ ہوتے ہیں کہ آپ کے جو کرنٹ ایشوز ہیں اس کو آپ کس طرح سے انالائز کرتے ہو اور اس کو کس طرح سے کنورٹ کرتے ہو، ایکسپریس کرتے ہو ان دی فارم آف پیپر۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ نمبر آف سیٹس بھی جو ہے وہ اتنی ہی ہے کہ آپ کو اینڈ پہ یہ لگتا ہے کہ شاید نمبر آف جو اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں ان کی ریشو کم ہے، تو یہ ایک وجہ ہے۔ ڈیفینیٹلی آپ کی انالیٹیکل سکلز نہیں ہیں، آپ کا نالج نہیں ہے، اور جو کوشچن کیا گیا ہے، جو سوال پوچھا گیا ہے ایگزام میں، اس کا جواب دینے کی بجائے اگر آپ ادھر ادھر کی رائٹ لیفٹ کی باتیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے پاس کرنے کے چانسز بہت کم ہوں گے۔ سی ایس ایس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ سے سوال پوچھا گیا ہے اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق پرٹیننٹ ریلیونٹ آنسر دینا۔ بے شک وہ پرسائز آنسر ہو، ریلیونٹ ہو، تو پھر آپ کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہے۔ اگر آپ کا جواب پرسائز بھی نہ ہو، لینتھی ہو اور وہ ریلیونٹ نہ ہو تو آپ کے چانسز بہت کم ہوں گے کہ آپ ایگزام پاس کر سکیں۔ الحمدللہ میری 2018 سے لے کے ابھی تک ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں، ڈفرینٹ پروونسز میں، ڈفرینٹ کیپیسٹی میں نے سرو کیا ہے۔ میری جو فرسٹ پوسٹنگ تھی سکھر میں ایز اے یو ٹی اے ایس پی یو ٹی تھی، اس کے بعد میں نے اے ایس پی نوابشاہ سرو کیا ہے۔ پھر ہماری ایک ایف سی کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے 1 ایئر کے لیے، میں نے کورس کمانڈر شب قدر تھا، کوئی 2100 کے قریب ہم نے ریکروٹ جوان جو تھے ان کو میں نے ٹریننگ کروائی ہے ایز اے کورس کمانڈر، اور وہ جو کورس تھا وہ 9 منتھ کا تھا۔ اس کے علاوہ میں کراچی میں سرو کیا ہے آلموسٹ 2 ایئرس ڈفرینٹ کیپیسٹی میں، ایس پی گلشن، ایس پی کلفٹن، ایس ایس پی سی آئی اے کراچی، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر، اور ابھی پچھلے قریباً 10 مہینوں سے میں ایس ایس پی جامشورو تعینات ہوں۔ میرے خیال میں جو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ٹائم تھا وہ جب میں ایس ایس پی اے وی سی 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 آئی اے کراچی تھا، 32 کے قریب کڈنیپنگ فار رینسم کے کیسز میں نے سالو کیے۔ اس میں بڑے ہائی پروفائل کیسز بھی تھے، ایسے کڈنیپرز بھی تھے جو کہ مہینہ کڈنیپ رہے، اور ان کو جو کڈنیپرز تھے انہوں نے ان پہ تشدد بھی کیا، ان کو انجرڈ بھی کیا، اور لیکن جب ہم نے ان کو ریکور کروایا تو جو ان کی فیملیز کی خوشی تھی، جس طریقے سے ان کی فیملیز نے ہمیں دعائیں دی، میں سمجھتا ہوں وہی ہماری موٹیویشن ہے کام کرنے کی، وہی ہماری کامیابی ہے۔ دیکھیے، سی ایس ایس کے ایگزام پاس کرنا از فرسٹ اسٹیپ نا، اگر آپ نے اپنی مرضی کے گروپس میں جانا بھی ہے تو اس کے لیے 12 سبجیکٹس ہیں، ہر سبجیکٹ میں آپ نے ایک بیلنسڈ اپروچ رکھنی ہے، اور ہر سبجیکٹ کو آپ نے پاس بھی کرنا ہے، اور اس میں اتنے نمبر لینے ہیں کہ آپ کو اپنے مطلب کا اور آپ کی اپنی چوائس کا ڈپارٹمنٹ مل سکے۔ ڈیفینیٹلی پیس اور پی ایس پی یا فورن سروس، ہر پیرنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان گروپس میں وہ لینڈ کرے، تو اس کے لیے اس کو مارکس بھی میرٹ میں بھی اوپر آنا ہے۔ جب میرٹ میں اوپر آنا ہے تو ہر سبجیکٹ کو اس کو امپورٹنس دینی ہے، اور ان کورسز کی طرف توجہ دینی ہے جن کی اسکورنگ ٹرینڈ ہے۔ پھر اس کے علاوہ انگلش ایسے اور انگلش پریسی سب سے کروشل ایگزام ہیں 12 سبجیکٹس میں سے، تو ان کو پاس کرنا سب سے زیادہ مشکل بھی ہے اور سب سے زیادہ کروشل بھی ہے۔ تو ایسے رائٹنگ امپروو کریں، اپنے رائٹنگ سکلز کو بہتر کریں، ڈیلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ
لکھیں اور اس کو چیک کروائیں اور اس کو کریکٹ کروائیں اور اس کو امپروو کریں. اسی طرح پریسی بھی ڈیلی بیسس پہ آپ اس کو لکھیں اور اس کو کسی نہ کسی مینٹور سے, کسی سینئر سے یا ایسے شخص سے جو آلریڈی CSS کلیئر کر چکا ہے اس سے چیک کروائیں اور جو غلطیاں نکلیں اس کو امپروو کریں. یہ ایک سلو اینڈ گریجول پروسیس ہے, لیکن اس میں ہر ایک امتحان کی اپنی ایک امپورٹنس ہے اور ہر امتحان میں آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ میکسیمم مارکس لیں تاکہ آپ اچھے سے اچھے گروپ میں لینڈ کر سکیں. دیکھیے انگلش لکھنے کے لیے آپ جتنا زیادہ انگلش کو پڑھیں گے, ریڈ کریں گے, اتنے زیادہ آپ کے چانسز ہے کہ آپ انگلش اچھی لکھنا سیکھ بھی جائیں گے. تو جو بگنرز ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ انگلش کو پڑھیں, اور جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی اچھی بک پڑھ رہے ہیں یا نیوز پیپر پڑھ رہے ہیں, تو وہ وہاں اس پڑھائی کے دوران جو اچھے ایکسپریشنز آ رہے ہو تو ان کو یاد کریں یا ان کو نوٹ ڈاؤن کریں یا کوشش کریں کہ ان کو ریپروڈیوس کرنے کی کوشش کریں. تو ریڈنگ سب سے پہلا ہے, اس سے آپ کے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کا نالج بڑھے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کا ایکسپریشن بہتر ہوگا. پھر تیسرا سٹیپ یہ کہ جب آپ ریڈنگ بھی کر رہے ہیں, نالج بھی گین کر رہے ہیں, تو پھر آپ ڈیلی بیسس پہ 1 پیراگراف یا 2 پیراگراف اس کو لکھیں اور اس کو کسی سینئر سے, کسی مینٹور سے چیک کروائیں. اور ود دی پیسیج آف ٹائم جو آپ اگر 1 پیج پہلے لکھ رہے تھے اس کو 2 پیجز پہ جائیں اور آہستہ آہستہ آپ ایونچولی مہینے یا 2 مہینے میں پورا ایک ایسے لکھنا شروع کر دیں. اور جب آپ فلی پریپیئرڈ ہو جائیں کہ آپ انگلش لکھ سکتے ہیں تو آپ کو ویکلی 1 آدھا ایسے لکھنا چاہیے. اور ایسے کا ٹاپک آپ پریویس ایگزامز جو ہو چکے ہیں, پاسٹ پیپرز پہ کوئی بھی ایسے کا ٹاپک سلیکٹ کریں اور اس پہ پریکٹس کریں. ڈیفینیٹلی گرامر کے لیے بکس بھی ہیں اور گرامر کے لیے آپ کو اساتذہ اکرام بھی آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ لکھیں اور اس کو جب چیک کروائیں گے تو آپ کی گرامر کی جو غلطیاں نکلیں گی اس سے آپ کافی کچھ سیکھیں گے. جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک ایسا ایگزام ہے جس میں میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹ جو ہے نا ہر سال پاس نہیں کر پاتے. میں سمجھتا ہوں سب سے پہلی وجہ تو بہت سی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. پہلی ریزن جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسے کا ٹاپک ہوتا ہے, جو ٹائٹل ہوتا ہے, بہت سے اسٹوڈنٹس اس کو سمجھنے میں ناکام ہو جاتے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب بھی آپ کو پیپر آپ کے سامنے آتا ہے اس میں 10 ٹاپکس دیے ہوتے ہیں, ان 10 میں سے آپ سلیکشن جو ہے اس کو کرنے کے لیے آپ وہ والا ٹاپک سلیکٹ کریں جس کو آپ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور جس کے بارے میں آپ کے پاس زیادہ نالج ہے اور زیادہ کانٹینٹ ہے. جب آپ نے ایک ٹاپک سلیکٹ کر لیا ہے اس کو آپ 2-3 منٹ اس کو سمجھیں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا آپ واقعی اس جو ٹاپک ہے اس کی ریکوائرمنٹ کو سمجھ گئے ہیں یا نہیں. جب آپ سمجھ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد اس کی آپ آؤٹ لائن بنائیں اور ریلیونٹ اس کی جو نالج ہے اس کو آپ جو ہے رف پیپر میں اس کو آپ لکھیں اور اس ساری آؤٹ لائن کو اور آپ کے نالج کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بڑا بریف کمپریہنسو انٹروڈکشن والا پیراگراف بنائیں. اور پھر اس کی ایسیز کی جو باڈی ہو, ہر پیراگراف جو ہے وہ اپنے تئیں ایک پورا ایسے ہو, آپ کا اس کی اوپننگ سٹیٹمنٹ ہو, اس کی کلوزنگ سٹیٹمنٹ ہو, اس میں جو آپ پوری ایسے کے اندر کوئی بات کرنا, پیراگراف کے اندر جو بات آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک ہی بات ہو اور وہ پوری آپ اس کو کنوے کر سکیں اور اس کو سبسٹینشیٹ کر سکیں کسی ایگزامپل سے یا کسی ریئل لائف ایونٹ سے. پھر اس کے بعد آپ کے پراپر ایک کلوزنگ پیراگراف ہو. اگر آپ ایسے کا پورا سٹرکچر فالو کریں اور وہ ریلیونٹ ہو, اس میں وہ اس کی میں جو انگریزی ہے وہ گرامر وائز ٹھیک ہو, ایکسپریشن ٹھیک ہو, تو آپ یقیناً پاس ہوں گے. ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. دیکھیے جو نیوز پیپر ہے وہ ایسے کے لیے تو سوٹیبل نہیں ہے. اس سے آپ یہ فائدہ لے سکتے ہیں, اس سے انگریزی پڑھنے کی صلاحیت آپ کی بہتر ہو سکتی ہے, آپ کی ووکیبلری بہتر ہو سکتی ہے, آپ کرنٹ افیئرس سے ریلیٹڈ انفارمیشن اور نالج آپ گین کر سکتے ہیں. لیکن ایسے ایک بڑا اسپیشلائزڈ چیز ہے, اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو ایسے اس کے ایکسپرٹس کے پاس ایسے اس کی بک کو پڑھنا ہوگا اور ایسے جو مینٹورز ہیں ان سے آپ کو بار بار لکھ کے, خود لکھنے سے جو پریکٹس جتنی زیادہ آپ کریں گے آپ اتنا بہتر لکھ سکیں گے. تو آپ کو لکھ کے اس کو کسی مینٹور سے چیک کروانا, پھر اس میں جو غلطیاں ہیں اس کو امپروو کرنا, تو یہ ایک لینتھی اور گریجول پروسیس ہے. آپ کو مارکیٹ میں بہت سی بکس بھی اویلیبل مل جائیں گی جو ایک سیمپل پیپر آپ کے لیے بن سکتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کا ایسے لکھنا ہے. میری اپنی ایک بک ہے وننگ ایسیز کے نام سے, میں نے جب CSS کلیئر کیا تھا اس کے بعد میں نے وہ پبلش کروائی تھی اور ابھی تک مارکیٹ میں اسپائرنٹس کو یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے اور ہمارے کوالیفائڈ آفیسرز ہیں جنہوں نے CSS کوالیفائی کیا, انہوں نے اپنی ایکسپیرینس سے جو بکس لکھی, ایسیز لکھے, وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے. وہ آپ کے لیے ایک گائیڈنگ بک بن سکتی ہے.
اس کے علاوہ آپ کو بہت سے انٹرنیشنل جرنلز مل جائیں گے یا انٹرنیشنل بکس مل جائیں گے جہاں سے آپ ایسے رائٹنگ سکلز سیکھ سکتے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ایسی بات نہیں ہے، بس ایک نارمل انگلش ہو جو آپ گرامر وائز ٹھیک ہو، جس کی ایکسپریشن بہتر ہو، سمپل ورڈز ہوں. جتنا آپ باسٹک جو آپ نے لفظ یوز کیا اس طرح کے ورڈز یوز کریں گے تو چانسز ہیں کہ آپ اس میں گرامیٹیکل مسٹیک کریں گے، اسپیلنگ کی مسٹیک کریں گے، یا اس کو آپ صحیح طرح سے یوزیج نہیں کر سکیں گے اس ورڈ کی. تو نارمل ورڈز لکھیں، نارمل انگریزی لکھیں، بس ٹھیک ہونی چاہیے اور اس کا ایکسپریشن ٹھیک ہونا چاہیے، اور جو بات آپ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کے ریٹن فارم میں آپ کنوے کر پائیں. یہ چیزوں کا آپ بس خیال رکھیں. دیکھیں گھنٹوں میں تو شاید میں نہیں آپ کو بتا سکوں گا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کو کافی زیادہ پڑھنا پڑتا ہے. میری روٹین شاید آپ کے وہ جو کھانے کا ٹائم ہوتا ہے یا آپ نماز کا جو ٹائم ہوتا ہے یا سونے کا ٹائم ہوتا ہے اس کو نکال کے باقی موسٹلی ہم پڑھ رہے ہوتے تھے، یا اگر ہم پڑھ نہیں رہے تو جو اسپائرنٹس ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن چل رہی ہوتی تھی. بہت کم ریئرلی ہوتا تھا کہ ہم اپنے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کو ٹائم دے سکیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی اسٹریٹجی ہے کہ آپ ایکسرسائز کے لیے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ یا کوئی اسپورٹس کے لیے بھی 1 گھنٹہ 2 گھنٹے نکالیں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ٹائم ہے اس کو میکسیمم آپ اسٹڈیز میں دیں. جتنا زیادہ آپ محنت کریں گے اتنی جلدی آپ کو اس میں کامیابی مل جائے گی، کیونکہ ایک سرٹن لیول آف آپ کو محنت اور ایک سرٹن لیول آف آپ کو کمپیٹنسی اور نالج کی آپ کو ضرورت ہے. وہ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے، جتنا زیادہ ٹائم دیں گے، وہ اتنی جلدی گین کر لیں گے. اگر آپ اس میں ٹائم کم دیں گے تو اس میں آپ کو پر ڈے نمبر آف آورس کم دیں گے تو آپ کو اتنا زیادہ ٹائم لگے گا، اتنے زیادہ منتھس لگیں گے.